بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحائف کا تبادلہ معاشرے کا حسن ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ تحائف کو پسندیدہ ترین قرار دیا۔ آج کی حدیث مبارکہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ کون کون سے تحائف پسندیدہ ہیں، یا یوں کہہ لیجیے کہ زیادہ پسندیدہ ہیں۔ مشکات المصابیح کتاب البیوع باب ہے منقولہ تحفوں کا 3047ویں حدیث کتاب میں اور 14ویں ہے باب میں۔ الفاظ سماعت فرمائیے گا۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث لا ترد الوسائد والدهن واللبن رواہ الترمذی وقال هذا حدیث غریب قیل اراد بالدهن الطیبہ۔ معزز خواتین و حضرات، اس حدیث کے صحیح یا ضعیف ہونے کے بارے میں اہل علم کے درمیان اگرچہ اختلاف ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ حدیث کسی بھی اعتبار سے حسن درجے سے کم نہیں ہے۔ حافظ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو زاد المعاد میں معلول کہا، لیکن شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی سند جید ہے۔ شیخ شعیب الارناؤط اس کو حسن کہتے ہیں، ایک جگہ اس کو قوی کہتے ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو حسن قرار دیا۔ تو قابل غور بات یہ ہے کہ یہ حدیث کسی بھی اعتبار سے حسن درجے سے کم نہیں ہے۔ صحیح تو خیر نہیں، لیکن حسن ضرور ہے۔ اور جہاں تک اس حدیث کے ترجمے کا تعلق ہے تو آئیے ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 چیزیں ایسی ہیں جن کو کبھی بھی لوٹانا نہیں چاہیے۔ سب سے پہلے تکیہ، اس کے بعد تیل یعنی خوشبو، اور اس کے بعد دودھ۔ معزز خواتین و حضرات، یہ حدیث اپنی وضاحت خود کر رہی ہے، اس پر کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز کی آپ کو ضرورت نہیں ہوتی، لیکن اگلا بندہ آپ کو ہدیۃً دے دیتا ہے۔ کسی مجلس میں ہم جاتے ہیں تو کوئی ساتھی، کوئی بھائی ہمارا بیٹھا ہوا، وہ بڑی محبت کے ساتھ، بڑی چاہت کے ساتھ اور بڑی شفقت کے ساتھ یا احترام کے ساتھ ہمیں ہدیہ پیش کر دیتا ہے، تک یہ کہ جناب یہ لے لیں۔ ہمارے ہاں تو خیر صوفے چلتے ہیں، لیکن عربوں کے ہاں آج بھی زمینی مجلس ہوتی ہے۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ تقیہ ہو، کوئی پیش کرے تو لوٹائیں نہیں۔ خوشبو ہے، استعمال نہ کریں، آگے کسی کو دے دیں اگر آپ کی طبیعت کے موافق نہیں ہے۔ بالکل اسی طریقے سے دودھ اگر طلب نہیں ہے تو انسان ایک دفعہ لے کر اپنے ارد گرد کسی کو دے دے، اس لیے کہ بسا اوقات انسان کا روزہ ہوتا ہے، یا بسا اوقات طبی طور پر ایسی صورتحال بنتی ہے کہ انسان جو ہے وہ دودھ پینے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا۔ تو اس حدیث مبارکہ سے بنیادی سبق ہمیں یہی ملتا ہے کہ ان 3 قسم کی چیزوں کو اگر بطور تحفہ ہمیں مل رہی ہوں تو واپس نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی اس حدیث مبارکہ کا سبق مکمل ہوتا ہے۔ آپ لوگوں سے حسب معمول خصوصی طور پر میں یہ امید رکھوں گا کہ آپ ان اسباق کو صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ آگے شیئر فرمائیں گے، لائک کریں گے، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں گے، ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں گے تاکہ تازہ ترین اسباق آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ کامنٹ سیکشن میں اپنے قیمتی خیالات کا اظہار ضرور فرماتے رہا کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ آج کے سبق سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔